السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت ایک طرف پورا زور بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے لیے لگایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف تحریک انصاف بھی پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے بلے کا انتخابی نشان واپس مل جائے۔ یعنی اب انتخابات میں صرف 33 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے الیکشن کمیشن دن رات محنت کر رہا ہے کہ کسی طرح سے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا جائے۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پورا عملہ پچھلے 2-2.5 ہفتوں سے صرف ایک کام کر رہا ہے، صرف ایک حکمت عملی بنا رہا ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھینا جائے۔ اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پچھلے 2-2.5 ہفتوں کی پوری محنت ضائع ہو گئی ہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی 2 نمبری پکڑی گئی ہے، الیکشن کمیشن کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس مل جائے گا۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری اہم خبر متبادل انتخابی نشان کے حوالے سے ہے۔ کل رات پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام امیدواران جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں یا جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں یا جن کو تحریک انصاف نے ٹکٹیں دینی ہیں، ان تمام امیدواران کو کل اچانک تحریک انصاف کے انتخابی دفتر اسلام آباد اکٹھا کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی وہ پوری قیادت جو اس ٹائم باہر ہے، وہ بھی کل رات کو وہاں موجود تھی۔ عمران خان کا بلے کے انتخابی نشان کا متبادل پلان ان تمام امیدواران کو بتایا گیا۔ بلہ اگر نہ ملا تو تحریک انصاف کا پلان کیا ہوگا۔ کل رات کو اچانک تحریک انصاف کے تمام تر امیدواران کو انتخابی دفتر اسلام آباد میں بلا کر نیا پلان دیا گیا۔ وہ پلان کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ کل رات انٹرسٹنگلی ان تمام امیدواران کے ساتھ شیخ رشید بھی موجود تھے، تو اس حوالے سے بھی میں اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ ناظرین اکرام، پہلی اہم بات یہ ہے کہ اس ٹائم پوری طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان نہ مل سکے۔ آپ کو یاد ہوگا 26 دسمبر کو جب پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ دیا تھا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا، میں نے تبھی یہ کہا تھا کہ یہ گیم چینجر فیصلہ ہے۔ صدیق جان نے تو بلے کے انتخابی نشان کو الیکشن کے ہونے یا نہ ہونے سے مشروط کر دیا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلے کا انتخابی نشان ہوگا تو الیکشن نہیں ہوں گے، اور اگر بلے کا انتخابی نشان نہ ہوا تو الیکشن ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بلے کا کتنا خوف ہے۔ بلہ ہوگا تو الیکشن نہیں ہوگا، بلہ نہیں ہوگا تو الیکشن ہوگا۔ یہ شہر اقتدار کے اندر خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ الیکشن کمیشن کی کون سی بڑی 2 نمبری پکڑی گئی، میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں، پھر سپریم کورٹ میں بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے ہونے والی ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے۔ دیکھیں، 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس کامران حیات کی عدالت میں باقاعدہ طور پر کیس پر سماعت ہوئی، جہاں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا اور اٹارنی جنرل خیبر پختونخوا یہ دونوں پیش ہوئے۔ ان دونوں نے آرگیومنٹس دیے۔ البتہ تحریک انصاف کے حق میں پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس مل گیا۔ اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ پشاور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کیا۔ انٹرسٹنگلی 2 جنوری کو جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو یہ دونوں صاحبان جنہوں نے 26 دسمبر کو آرگومنٹس کیے تھے، انہوں نے جو ہے وہ بیان حلفی جمع کروایا کہ 26 دسمبر کو ہونے والی سماعت میں ہم دونوں موجود ہی نہیں تھے۔ حالانکہ نہ صرف ان دونوں نے آرگومنٹس دیے بلکہ ان دونوں کی حاضری بھی لگی، لیکن عدالت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اتنا بڑا جھوٹ بولا صرف تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لینے کے لیے۔ یہ پوری سٹوری گڑی گئی کہ الیکشن کمیشن کو وہاں سنا ہی نہیں گیا، الیکشن کمیشن کی بات سنی ہی نہیں گئی، اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ دے دیا۔ اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے اپنے ہی جج کا فیصلہ اڑایا اور تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس مل جائے گا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی گئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان جو چھینا گیا اور پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس کے خلاف سماعت کی جائے۔ اپنی درخواست میں یہ استدعا بھی بیرسٹر گوہر علی خان نے کی، کیونکہ یہ ارجنٹ میٹر ہے
کروڑوں ووٹرز کا معاملہ ہے، ہمارے امیدواران کا معاملہ ہے، ہم نے ٹکٹیں تقسیم کرنی ہیں، لہٰذا سپریم کورٹ یہ درخواست ارجنٹ بیسس پہ سنے، اس کو پریورٹی لسٹ پر رکھے اور فوری طور پر اس پر سماعت مقرر کی جائے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس درخواست کو نمبر الاٹ ہو گیا ہے۔ یوں تو تحریک انصاف کی کئی ایسی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں جن کو کئی ہفتوں نمبر ہی الاٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور انتخابی نشان بلے کے حوالے سے درخواست ہے، اس کو نمبر الاٹ ہو گیا ہے، تو عین ممکن ہے آج جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد اس اہم کیس پر سماعت ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو پیر تک ملتوی کر دیا جائے، لیکن پیر تک ملتوی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 جنوری ہو جائے گی۔ 8 جنوری کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے صرف 2-3 دن رہ جائیں گے تحریک انصاف کے پاس۔ اس وجہ سے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہی اس کیس کی سماعت ہو اور تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس مل جائے۔ بلہ واپس ملنے کے 100% امکان ہے، گھبرانا نہیں ہے، پکچر ابھی باقی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے حق میں جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا وہ صرف اس بنیاد پر دیا کہ الیکشن کمیشن کو 26 دسمبر کو ہونے والی سماعت میں سنا نہیں گیا۔ وہ کیوں نہیں سنا گیا؟ کیونکہ وہ دونوں صاحبان جو الیکشن کمیشن کی جانب سے پیش ہوئے، انہوں نے 2 جنوری کو بیان حلفی جمع کرایا کہ 26 دسمبر کی سماعت میں ہم موجود نہیں تھے، اور جج موصوف نے بالکل معائنہ نہیں کیا اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ سنا کر تحریک انصاف سے بلہ واپس لے لیا۔ اب تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی زبردست حکمت عملی ہے، انہوں نے یہ معاملہ دوبارہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا، بلکہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ آ گئے۔ لوگوں کو شک ہے کہ شاید سپریم کورٹ بھی انصاف نہ دے، جس قسم کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کنڈکٹ ہے وہاں سے بھی شاید انصاف نہ ملے، لیکن کم از کم سپریم کورٹ ایکسپوز ہو جائے گی، کم از کم پاکستان کی سب سے بڑی عدالت پر یہ ٹھپا یا مور لگ جائے گی کہ تحریک انصاف کو انہوں نے انصاف نہیں دیا۔ انتخابات سے 33 دن پہلے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، جو کہ آئینی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ میں نے کل بھی بتایا کہ اعتزاز احسن نے اس پر بڑا زبردست نقطہ اٹھایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ جو انتخابی نشان ہوتا ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا، یہ کروڑوں ووٹرز کا انتخابی نشان ہوتا ہے، یہ ان ووٹرز کا انسانی بنیادی حق ہے کہ ان کے اپنے امیدواران کو 1 نمبر الاٹ ہو۔ اب سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کے حق میں اچھی خبر آ سکتی ہے، کیونکہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی 2 نمبری ہے اور وکلاء تحریک انصاف اس 2 نمبری کو ایکسپوز کریں گے، لہذا تحریک انصاف کے وہ تمام امیدواران جو بلے کے انتخابی نشان کا ویٹ کر رہے ہیں ان کو یہ بلہ واپس ملے گا۔ ناظرین کرام، دوسرا متبادل پلان کیا ہے؟ تحریک انصاف نے وہ لانچ کیا ہے کل رات۔ تحریک انصاف کے وہ تمام امیدواران، وہ تمام ٹکٹ ہولڈرز جن کو عمران خان نے ٹکٹ دینے کے لیے دفتر میں اکٹھا کیا، رات کو اچانک بلایا۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کئی دنوں سے بلے کے متبادل پلان کے حوالے سے آپ کو میں بار بار رپورٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس متبادل پلان ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کوئی ایک ایسی جماعت پکڑی جائے، اس کے ساتھ اتحاد کیا جائے اور الحاق کیا جائے اور اس انتخابی نشان پر الیکشن لڑا جائے۔ کل سب امیدواران اکٹھے ہوئے، جہاں بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت نے گفتگو کی اور عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ انٹرسٹنگلی کل وہاں پر شیخ رشید بھی پہنچے، حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف شیخ رشید کو راولپنڈی کے دونوں حلقوں میں سپورٹ نہیں کرے گی۔ اب تحریک انصاف کا متبادل پلان کیا ہے؟ شیر افضل مروت نے بتایا کل رات کو تمام امیدواران کو جو اسلام آباد میں تھے، بتایا گیا کہ انگوٹھی یا خیمہ، یہ 2 انتخابی نشان ہیں جن پر پی ٹی آئی انتخابات لڑ سکتی ہے اگر بلے کا نشان نہ ملا۔ انگوٹھی یا خیمہ کیوں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن میں 2 جماعتیں رجسٹرڈ ہیں جن کے ساتھ تحریک انصاف کا الحاق ہو سکتا ہے۔ ایک ہے JUI مولانا شیرانی گروپ، سب سے پہلے سے ہی ان کے ساتھ تحریک انصاف کا اتحاد چل رہا ہے۔ عمران خان نے کل شیر افضل مروت کے تھرو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، مولانا شیرانی گروپ کے ساتھ اتحاد کیا جائے اور تمام امیدواران کو انگوٹھی کا نشان دیا جائے۔ دوسرا پلان ہے خیمہ۔ مجلس وحدت المسلمین کا یہ نشان ہے، یہ بھی تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ گزشتہ کافی عرصے سے کھڑی ہے، تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کے ساتھ عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ اور
سو عمران خان کسی صورت جو ہے وہ ہار تو نہیں مانیں گے. وہ امید ہے کہ بلا مل جائے گا، لیکن پھر بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو انتخابی جو ہے وہ میدان سے آؤٹ کیا جائے. لیکن عمران خان کا متبادل پلان جو ہے وہ بڑا واضح طور پر بتا رہا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی صورت الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.